دوسرے ہمارے شاعر ہیں خالد عرفان صاحب، وہ جانے پہچانے ہیں اور یہاں امریکہ میں ہیں، نیو یارک میں رہتے ہیں آج کل، بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں اردو کی. تو ان کا ایک کلام ہے، میں تو اہل ہوں کسی اور کا. سریا جبی صاحبہ ہمارے زوم پہ موجود ہیں، وہ پڑھیں گی. تشریف لائیں. جی بہت شکریہ. یہ نظم خالد عرفان صاحب کی مجھے ارشد رشید صاحب نے بھیجی تھی، اور یہ کہا تھا کہ تحت سے ہی. میں تحت میں کبھی پڑھتی نہیں ہوں، آج پہلی دفعہ پڑھ رہی ہوں. عموماً میں غزلیں پڑھتی ہوں ترنم سے، لیکن یہ تو ترنم کی ہے نہیں، ظاہر ہے. تو جیسا بھی ہو آپ لوگ اس کو قبول کر لیجیے گا. میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے. یہ آپ کے ذہن میں پہلے تو ہوگی کہ کس غزل کے اوپر کی گئی ہے یہ. میں تو اہل ہوں کسی اور کا، میری اہلیہ کوئی اور ہے. میں ردیف مصر عشق ہوں، میں ردیف مصر عشق ہوں، میرا قافیہ کوئی اور ہے. دوسرا شعر ملاحظہ ہو. جو لغت کو توڑ مروڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، جو لغت کو توڑ مروڑ دے، جو غزل کو نثر سے جوڑ دے، میں وہ بد مذاق سخن نہیں، وہ جدید یا کوئی اور ہے. تیسرا شعر ہے کہ مجھے اپنے شعر کے سارے قوں سے کوئی گلا تو نہیں مگر، مجھے اپنے شعر کے سارے قوں سے کوئی گلا تو نہیں مگر، جو کتاب چھاپ کے کھا گیا وہ فراڈیا کوئی اور ہے. پھر ایک اور شعر ملاحظہ ہو. میں تیرا کزن تو میری کزن، میں تیرا کزن تو میری کزن، کرے رقص پھر سر انجمن، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے. بہت اچھی. میں تیرا کزن تو میری کزن، کرے رقص پھر سر انجمن، نہ تیرا چچا کوئی اور ہے، نہ میرا چچا کوئی اور ہے. اور یہ بھی ایک اس کے بعد کا شعر بھی آپ لطف اندوز ہوں گے. وہ سہاگ رات جہیز میں سگے پال تو بھی لے آئی تھی، وہ سہاگ رات جہیز میں سگے پال تو بھی لے آئی تھی، جو سحر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے. جی وہ سہاگ رات جہیز میں سگے پال تو بھی لے آئی تھی، جو سحر ہوئی تو پتا چلا یہاں تیسرا کوئی اور ہے. اور ایک اور شعر عرض ہے میری غزل کا بھرم ابھی، میرے نر خرے میں ہے دم ابھی، ہے میری غزل کا بھرم ابھی، میرے نر خرے میں ہے دم ابھی، میں جواب شاعر عصر ہوں، میرا ٹیٹوا کوئی اور ہے. بہت اچھی. ہے میری غزل کا بھرم ابھی، میرے نر خرے میں ہے دم ابھی، میں جواب شاعر عصر ہوں، میرا ٹیٹوا کوئی اور ہے. اور آخری شعر ہے. کسی تجربے کی تلاش میں میرا عقد ثانوی ہو گیا، کسی تجربے کی تلاش میں میرا عقد ثانوی ہو گیا، میری اہلیہ کو خبر نہیں میری اہلیہ کوئی اور ہے، میری اہلیہ کو خبر نہیں میری اہلیہ کوئی اور ہے. بہت شکریہ. بہت اچھی. بہت اچھی. بہت شکریہ. اچھا، اب ایک بار پھر انور مسعود صاحب کی باری ہے، اور اس بار ماں طلعت شازی صاحبہ پڑھیں گی ان کا کلام. ماں طلعت شازی صاحبہ زوم پر تشریف لائیے. جی آداب، السلام علیکم تمام سامعین ناظرین کو. یہ انور مسعود صاحب کی غزل ارشد رشید قاضی حبیب صاحب نے عنایت کی ہے، تو آپ لوگ سن چکے ہوں گے. اس کا ذرا جو لفظ وغیرہ ہے اس کی ردی توجہ طلب، کیونکہ وغیرہ کا لفظ کا استعمال تو ہم لوگ وغیرہ مہمان وغیرہ وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہاں انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہے. اس کو ذرا سنیے کہ ہے آپ کے ہونٹوں
ہے آپ کے ہونٹوں جو مسکان وغیرہ، قربان گئے ان پہ جان وغیرہ، قربان گئے ان پہ دل و جان وغیرہ. بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ، تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ. بے حرص و غرض فرض ادا کیجیے اپنا، بے حرص و غرض فرض ادا کیجیے اپنا، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ، جس طرح پولیس کرتی ہے چالان وغیرہ. اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے، اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ، اب اپنی ہتھیلی پہ ہے دندان وغیرہ. کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ، جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ، گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. اور ہر شرٹ کی بشٹ بنا ڈالی ہے انور، ہر شرٹ کی بشٹ بنا ڈالی ہے انور، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ، یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ. ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ، قربان گئے ان پہ دل و جان وغیرہ. برابر. بہت اچھی، بہت اچھی. شکریہ. شکریہ. بہت شاہی صاحبہ. اب ایک بار پھر دلاور فگار صاحب کی باری ہے، اور بتاؤں گا جناب ریاض نیازی صاحب وہاں سے شکاگو سے زوم پر موجود ہیں. تشریف لائیے ریاض صاحب. بہت شکریہ غازی حبیب صاحب، آپ نے طنز مزاح و ظرافت کی جس تاریخی حیثیت سے ہم لوگوں کو آگاہ کیا، بے انتہا معلوماتی گفتگو رہی. بڑی اچھی بات یہ کہ دلاور فگار اور خالد عرفان کے اپنے چند پسندیدہ اشعار جو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اس کا تعارف آپ نے کرا دیا، تو بغیر کسی تعامل کے پیش کرتا ہوں. دیکھیے تھوڑا سا انداز بھی ہے دلاور فگار کا، تھوڑا محفل میں گرمی بھی آ جائے گی. وہ کہتے تھے کہ اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، لیکن اگرچہ پورا مسلمان تو نہیں، لیکن میں اپنے دین سے رشتہ تو جوڑ سکتا ہوں. بھائی نماز روزہ و حج و زکوٰۃ کچھ نہ صحیح، شب برات پٹاخے تو چھوڑ سکتا ہوں، شب برات پٹاخے تو چھوڑ سکتا ہوں. لیکن ان کے 4 شعر اور یاد آئے، وہ یہ کہ منہ میں رکھ کے جو پان بولتا ہے، جانے کیسی زبان بولتا ہے. ہم بھی بولیں گے اس طرح پشتو جیسے اردو پٹھان بولتا ہے. وہ جو الو تھا اڑ گیا کب سے، اب تو خالی مکان بولتا ہے. کال کی اس سے تو صدا آئی، ہم تیرا ابا جان بولتا ہے. دلاور فگار. اب آئیے خالد عرفان، بہت اچھے میرے دوست بھی ہیں، اور خالد عرفان ان کے ہی طرفدار ہیں، اور دلاور فگار کی تقلید میں مقلد ہو کے انہوں نے یہ 2-4 شعر یاد آ رہے ہیں، پیش کر کے شرکت میں محفل کے شرف حاصل کر رہا ہوں. کہ حسن جب سڑکوں پہ آیا بے حجابی ہو گیا، اور عشق بندو خان کی صورت کبابی ہو گیا. اور دیکھیے کہ پارٹ ٹائم کے مشاہدہ دیکھیے ان کا، کہ پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا لیکر اسٹور پر،
پھر وہ برخوردار فل ٹائم شرابی ہو گیا. واہ پھر وہ برخوردار فل ٹائم شرابی ہو شرابی گیا. ہو اور دیکھیے یہ پاکستان کی سیاست سے جو واقف ہے، لگے سیاسی پس منظر پہ گفتگو نہیں ہوتی ہے کہ سردیوں کی رات میں پبلک سکڑتی ہی رہی. سردیوں کی رات میں پبلک سکڑتی ہی رہی. خان کنٹینر میں بیٹھا انقلابی ہو گیا. ایک کھیل یاد آیا اسی نظم تو ہے کہ کیا کہ ایک ملا کی امامت میں پڑھی میں نے نماز. ایک ملا کی امامت میں پڑھی میں نے نماز. دوسرا ملا یہ بولا تو وہابی ہو گیا. دوسرا ملا یہ بولا بہت تو اچھے وہابی ہو گیا. بہت چار اچھے. شعر اور ان کے یاد آ رہے ہیں، پیش کر کے اجازت لوں گا. کہ گرمی جو آئی گھر کا ہوادان کھل گیا. گرمی جو آئی گھر کا ہوادان کھل گیا. ساحل پہ آ کے اور بھی انسان کھل گیا. اور ایک مولوی کی آنکھ میں بینائی آ گئی جو ریل میں کسی کا گریبان کھل گیا. ایک مولوی کی آنکھ میں بینائی آ گئی جو ریل میں کسی کا گریبان کھل گیا. بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ موقع تو دے. بڑی اب ارشد صاحب پاپولر میرٹھی ان کو تو نہیں چھوڑا جائے گا. میں تو اس لیے تھا کوئی نہ آئے تو پھر میں پڑھ لوں. ہاں تو کوئی نہیں آیا پاپولر. حاجی صاحب کہیں نا محفل کی روح رواں، ان کو بلا رہا ہوں. کوئی نظر ہی نہیں آ رہا ہے. اچھا یہ بھی آئی ہیں فضالہ انصاری صاحب. جی تشریف لائیں. بہت شکریہ خواتین حضرات. میں بھرتی کا شاعر ہوں. پاپولر میرٹھی آپ واقف ہوں گے، ہندوستان کے مشہور شاعر ہیں. تفصیل میں ہم نہیں جاتے، وقت بھی کم ہے. پاپولر میرٹھی کتاب لکھتے ہیں اور ان کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کسی مشہور شعر کا ایک مصرع لے کے اس کے اوپر پورا کتاب بنا کے آخر میں اس کو نگینے کی طرح فٹ کرتے ہیں. اور میں وہ 4 کتاب سناتا ہوں. بشیر بدر کا خوبصورت ترین شعر ہے کہ اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بہت خوبصورت، بہت شعر. اب یہ مطالعہ فرمائیے پاپولر میرٹ ہے. پڑھتے بھی بڑے اسٹائل میں، آپ سب لوگ یوٹیوب پہ دیکھتے ہوں گے. کہتے ہیں کہ رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کیا انجام ہو جائے. رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کیا انجام ہو جائے. خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے. محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. اگلا دیکھیے کہ محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستو. محبوب وعدہ کر کے بھی آیا نہ دوستو. کیا کیا نہ دیکھو ہم نے کیا اس کے پیار میں. مرغے چرا کے لائے تھے 4 جو پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار. مرغے چرا کے لائے تھے جو 4 پاپولر، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. اور کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد. کر گئی گھر میرا خالی میرے سو جانے کے بعد. مجھ کو دھڑکا تھا کہ کچھ ہوگا تیرے آنے کے بعد. میں نے دونوں بار تھانے میں لکھائی تھی رپٹ، ایک تیرے آنے سے پہلے ایک تیرے جانے کے بعد. سب چوتھے اشعار کا غور کیجیے، بہت مشہور اشعار. اچھا اب ایک ان کا دیکھیے کہ کہتے ہیں کہ تقدیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے. دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے. خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی، گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے. یہ دیکھیے گا بشیر بدر کو پھر مرا کیا انہوں نے کہ اتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری. اتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری. راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو، پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. یہ بشیر بدر کا بہت خوبصورت شعر. اور یہ آخری سنا کے میں ارشاد چاہوں گا کہ بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا.
بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا، کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی، بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ بہت شکریہ۔ کچھ اور کچھ اور ہونا چاہیے تھا جناب۔ ہم اپنی آخری منزل پہ ہیں۔ اب خام خواہ حیدرآبادی صاحب کی باری ہے۔ 1928 حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے، 2017 میں انتقال ہوا۔ اصل نام غوث محی الدین احمد تھا۔ بے پناہ عوامی مقبولیت کے حامل ایک نامور بزل حسن شاعر، اپنی شاعری میں وہ تجربات اور مشاہدات پیش کیے ہیں جس سے ہر انسان گزرتا ہے۔ ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ تصانیف میں حرف مکرر، بفرز محال اور کاغذ کے تیشے وغیرہ شامل ہیں۔ وہ میرا خیال اسی اسٹیج پہ آ چکے ہیں اور یہاں انہوں نے ایک مشاعرے میں میرا خیال ان کے شان کیا گیا تھا۔ جی تو تشریف لاتی ہیں غزالہ، ڈاکٹر غزالہ انصاری۔ کسی سے پیار کرنے جب بھی اپنے گھر سے نکلے۔ آپ زوم پہ ہیں غزالہ صاحبہ؟ جی تشریف لائیں۔ بہت شکریہ جناب حبیب صاحب۔ حاضرین، ناظرین، سامعین، آپ سب کو میرا سلام، دعا اور پیار۔ آپ نے اکثر اخبار میں پڑھا ہوگا کہ ایڈیٹر کا مراسلہ نگار کی رائے سے متفق ہونا ضروری نہیں، تو جناب یہاں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ آج کے اس گلدستے کے پھول خود سے چننے کی اجازت نہیں تھی، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو کلام پسند نہ آئے تو ذمہ داری منتظمین کی ہے، اور اگر آپ کو پسند آ جائے تو بے شک آپ جو مناسب سمجھیں وہ کریں۔ تو مجھے ویسے میں آپ کو یہ بھی کہتی چلوں کہ جناب خامخواہ حیدرآبادی کا کلام خامخواہ ہی مجھے دیا گیا ہے، انتہائی مردانہ کلام ہے اور خاتون کی زبان سے کچھ زیادہ مناسب نہیں نظر آئے گا، مگر بہرحال برداشت کیجیے گا کیونکہ کلام بہت اچھا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں میں ایک کتاب پیش کر رہی ہوں، اس کو مجھے ڈھونڈنے میں سوری، معذرت چاہتی ہوں، گم ہو گیا میرا وہ۔ اب دیکھیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ بڑھاپے میں یہ سب حرکتیں تو ہوتی ہی رہتی ہیں۔ بہرحال پیش خدمت ہے پہلے تو ایک قطعہ کہ جناب خامخواہ کا جو مناسب چاہیے تھا نامناسب چھپ گیا، جو مناسب چاہیے تھا نامناسب چھپ گیا، غیر واجب چاہیے تھا بجانب چھپ گیا، غیر واجب چاہیے تھا حق بجانب چھپ گیا، کتنا شرمندہ ہوا میں مجھ سے جب پوچھا گیا، کتنا شرمندہ ہوا میں مجھ سے جب پوچھا گیا، خام خواہ کیا آپ کا دیوان غالب چھپ گیا، کیا آپ کا دیوان غالب چھپ گیا۔ اس قطعے کے بعد جو کلام میں آپ کو سنا رہی ہوں اس میں غالب کے کچھ مصروں سے استفادہ کیا گیا ہے، حالانکہ اور بھی شاعروں نے بھی کیا ہے مگر انہوں نے بھی کیا ہے، تو اس پر غالباً کسی معصوم نے اسی وجہ سے جناب خامخواہ سے پوچھ لیا تھا کہ کیا آپ کا دیوان غالب چھپ گیا۔ تو کلام پیش خدمت ہے۔ کسی سے پیار کرنے جب بھی اپنے گھر سے ہم نکلے، کسی سے پیار کرنے جب بھی اپنے گھر سے ہم نکلے، ہماری راہ میں کانٹے زیادہ پھول کم نکلے، ہماری راہ میں کانٹے زیادہ پھول کم نکلے، یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچا لیں گے، یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچا لیں گے، مگر جب وقت آیا
گھر سے وہ نکلی نہ ہم نکلے. یہ سوچا تھا کہ گھر سے بھاگ کر شادی رچا لیں گے، مگر جب وقت آیا گھر سے وہ نکلی نہ ہم نکلے. سنا ہے راستے ہی میں پولیس نے دھر لیا ان کو. سنا ہے راستے ہی میں پولیس نے دھر لیا ان کو. ہمارے دل پہ جب کرنے کو وہ مشق ستم نکلے. ہمارے دل پہ جب کرنے کو وہ مشق ستم نکلے. دماغ ان کا جو دیکھا اور دل کی بھی تلاشی لی. دماغ ان کا جو دیکھا اور دل کی بھی تلاشی لی. کئی پستول نخروں کے کئی غصے کے بم نکلے. کئی پستول نخروں کے کئی غصے کے بم نکلے. جھگڑ کر جب کہا بیگم سے ہم نے گھر سے جانے کو. جھگڑ کر جب کہا بیگم نے ہم سے گھر سے جانے کو. بہت بے آبرو ہو کر خود اپنے گھر سے ہم نکلے. بہت بے آبرو ہو کر خود اپنے گھر سے ہم نکلے. جو ہوتا اور کوئی تو نکل جاتا وہ غصے میں. ہوتا اور کوئی تو نکل جاتا وہ غصے میں. مگر ہم با دل ناخواستہ با چشم نم نکلے. مگر ہم با دل ناخواستہ با چشم نم نکلے. ہمارا حوصلہ تو دیکھیے کہ لنچ کھاتے ہی. ہمارا حوصلہ تو دیکھیے کہ لنچ کھاتے ہی ڈنر تک ہم نہیں لوٹیں گے یہ کھا کر قسم نکلے. ڈنر تک ہم نہیں لوٹیں گے یہ کھا کر قسم نکلے. مگر شام سے پہلے ہی بھوکے پیٹ لوٹ آئے. شام سے پہلے ہی بھوکے پیٹ لوٹ آئے. وہ تانا دے کے بولی آپ تو ثابت قدم نکلے. وہ تانا دے کے بولی آپ تو ثابت قدم نکلے. بہت اچھے. زمانے کے ستائے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں. زمانے کے ستائے ہیں جو لوگوں کو ہنساتے ہیں. قریدا جب بھی دل ان کا ہزاروں غم ہی غم نکلے. قریدا جب بھی دل ان کا ہزاروں غم ہی غم نکلے. اور آخری خواہش سن لیجیے، مردانی خواہش ہے ویسے ہی. بڑھاپے میں یہ میری خام خواہ ہے آخری خواہش. بڑھاپے میں یہ میری خام خواہ ہے آخری خواہش. ہوں گھر میں بیویاں اتنی کہ ہر بیوی پہ دم نکلے. ہوں گھر میں بیویاں اتنی کہ ہر بیوی پہ دم نکلے. بہت شکریہ. بہت اچھے. بہت اچھے. بہت اچھے. بتائیے آپ کو یہ میرے منہ سے زیادہ اچھا نہیں لگا ہوگا، لیکن بہرحال بہت عمدہ آپ نے نبھایا. پاپولر ملٹری کی یاد آ گئی. بہت عمدہ. بہت خوب غزالہ انصاری صاحبہ. خواتین حضرات، اب ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہونے کو ہے. اور میں اپنی طرف سے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ہم بہت احسان مند ہیں ثروت صاحب کے کہ جن کے دم قدم سے یہ ہماری محفل چلتی ہے. یہ سارے اہتمام، یہ سارے انتظامات، اور میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے، لیکن بہرحال جس طرح سے بھی ہو شکریہ ادا کرتے ہیں ان کا. اور اب میں تاشی بھائی سے درخواست کروں گا کہ اختتامی کلمات کے لیے تشریف لائیں اسٹیج وہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے، کہیں سے آواز آ رہی ہے. خواتین حضرات، آپ سب کو بہت مبارکباد، دلی مبارکباد کہ آپ نے بہت اچھا پروگرام آج کیا. بہت اچھی محفل رہی، عمدہ کلام، ہنسی مذاق کا موقع ملا. ایک بات، میں نے کچھ نوٹس بنائے تھے لیکن 3 بج گئے ہیں تو میں نے کہا مزید ظلم نہ کروں آپ پہ، اس لیے نوٹس وہیں چھوڑ دیے. مزاح کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال
इस्तेमाल हुआ करता है जिसे तंज़ कहते हैं। तो तंज़िया कलाम और तंज़ व मिज़ाह अक्सर औक़ात एक साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं। और मिज़ाह की ज़रूरत क्यों पेश आई? इसलिए कि अगर इस्लाही गुफ्तगू है, अगर बेहतर की कोशिश है, तो फिर बात तंज़ी अंदाज में की जाती है, संजीदगी से उसी बात को सुना जाता है। लेकिन वो तंज़ की कड़वाहट कभी कभी बेमज़ा कर देती है, तो मिज़ाह वहाँ पे तंज़ के साथ जोड़ दिया जाता है, इसलिए कि मिज़ाह से कड़वाहट कम हो जाती है। तो मैंने कहा मैं अर्ज़ करूँगा कि शायरी में मेरा नहीं ख्याल कि हमने कोई तंज़ की बात सुनी है, बेशतर मिज़ाह था। तो तंज़िया भी उसके साथ है। अकबर इलाहाबादी का मिसाल के तौर पे मुझे याद है, अभी भी बचपन से पढ़ा था कहीं, बेपर्दा कल जो आई नज़र चंद बीबियाँ, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। तो ये था तंज़। सैयद मोहम्मद जाफ़री को मैंने बहुत बचपन में सुना था, अब मैं 75 साल का हो गया हूँ। तो वो उनका एक शेर मुझे याद है जब से, वो शेर था कि अमन और इंसाफ का शोर दोहल है UNO, अमन और इंसाफ का शोर दोहल है UNO, इसमें USA का U है और बाकी नो ही नो। और देखिए कि बचपन से ये वक्त आ गया और ये बात आज भी उतनी ही दुरुस्त है जितनी उस ज़माने में थी। तो कई चीज़ें नहीं बदलती, और ये बड़ी बात है कि शायर की निगाह कहाँ तक जाती है। और सैयद मोहम्मद जाफ़री साहब का ये कमाल था, बहुत उम्दा प्रोग्राम था। अरशद रशीद, काजी हबीब साहब दोनों बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, ये मैं ज़ाती तौर पे आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इसको चला रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं, यहाँ आते हैं और दोस्तों को भी लाइए। मैं चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में इसे एक बार वहीं देखूँ जहाँ तक ये पहुँच चुकी थी बात, तो उसको बहुत खुशी होगी कि हम एक बार फिर वहाँ पहुँच सकें। ज़ाहिर है थोड़ा बहुत कोविड ने जो परेशान किया तो उसका असर रहेगा, लेकिन इस असर को तोड़ा जा सकता है। और मैं आप सबसे दरख्वास्त गुज़ार हूँ कि आप ये काम ज़रूर कीजिए, दोस्तों को दावत दीजिए, अजीज़ों को दावत दीजिए, उन्हें लेके आया कीजिए अपने साथ। मैं एक बार फिर चाहूँगा कि सरवर भाई का बहुत शुक्रिया अदा करूँ एक बार फिर, इसलिए कि सरवर भाई ने हमें ये छत साल हाँ साल से मुहैया की है, और ये एक बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पे ज़ाती तौर पे, और उर्दू ज़ुबान व अदब पे उनकी जो उर्दू से जो मोहब्बत है वो ज़ाहिर है इससे कि कोई शख्स, कोई भी बिज़नेस वाला आदमी ये काम नहीं करता जो सरवर भाई कर रहे हैं और दिलो जान से कर रहे हैं। तो मुझे एक बार फिर उनकी अदम मौजूदगी में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और वाक़ईतन मैं एक एक आपका नाम लेके अगर वक्त होता तो मैं शुक्रिया अदा करता। आप सब का यहाँ आना क्या मानी रखता है हम सब के लिए, ये मैं बयान नहीं कर सकता, उस खुशी का इजहार वैसे नहीं कर सकता। तो आप सबका इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर एक बार फिर बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़।